بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 105 پیش خدمت ہے۔ موضوع غزوہ تبوک سے 10واں حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام فرما کر واپسی فرما لی ہے۔ نواں سبق بھی جو غزوہ تبوک سے متعلق تھا، اس میں آپ کے سامنے کچھ آپ کے سفر کی کچھ کرامتیں اور معجزات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر تبوک سے سفر کر کے مدینہ طیبہ کے سامنے پہنچ گئے۔ سامنے شہر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ شہر طابہ یعنی پاکیزہ پرسکون ہے، جہاں میرے پروردگار نے مجھے آباد کیا۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال کر دور کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جو حضرت انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے والہانہ محبت کو بھرپور یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ حضرت انس سے مروی ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدرات المدینة اوضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها، کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کی در و دیوار کو دیکھتے تو مدینہ منورہ کی محبت کے سبب اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر آپ کسی اور سواری پر ہوتے تو اس کو بھی ایڑ لگاتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ سیدنا حضرت بلال ہجرت کر کے شروع میں مدینے آئے ہیں اور مدینے کے بخار نے انہیں بہت پریشان کیا ہے، تو ظاہر ہے مدینہ ہجرت کی جو وجہ بنی وہ یہ کفار تھے، ان کے لیے انہوں نے بد دعا کرتے ہوئے مدینے کے بارے میں ایک لفظ بول دیا۔ سنیے، انہوں نے بد دعا کی، اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ربیعہ وامیۃ بن خلف کما اخرجونا من ارضنا الی ارض الوباء۔ حضور کا وبا سننا تھا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت برسا، جیسا کہ انہوں نے ہمیں ہماری بستی سے یعنی مکہ مکرمہ سے وبا کی بستی کی طرف نکال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا یہ نام سننا پسند نہ فرما کر اسی وقت دعا کی۔ آپ نے کہا، اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا ہمیں مکے سے محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی مدینہ طیبہ سے ایسی محبت ہوئی کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بخاری شریف میں فضائل مدینہ کی آخری حدیث کے طور پر امام بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر سے مروی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی اس آرزو کو پوری کی، اور فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ پر برچھا مارا، اور مدینہ طیبہ میں ہی آپ اس برچھے کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کی اس آرزو کو پوری کیا، اور انہیں مدینے کی موت بھی ملی اور اللہ کے راستے کی شہادت بھی نصیب ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ان کا مرقد بھی بنا۔ حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ پہنچے تو عورتیں اور بچوں نے آپ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور گیت گا کر آپ کو خوش آمدید کہا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس سفر میں واپس تشریف لا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے اونٹ لمبے سفر کی وجہ سے درماندہ ہو گئے، عاجز آ گئے، کمزور پڑ گئے۔ حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو سواری کے جانور اس قدر تھک گئے تھے کہ ان سے چلنا مشکل ہو گیا۔ لوگ انہیں ڈھکیل کر آگے بڑھا رہے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پریشانی کی شکایت کی۔ آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو ڈھکیل کر زبردستی آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درے میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگے۔ آپ نے سواریوں کی طرف دم کیا اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ، ان سواریوں کو بوجھ اٹھانے کی طاقت عطا فرما دے۔ تو ہی کمزور، قوی اور سواریوں اور خشک تر بحر و بر میں بوجھ اٹھانے کی طاقت دینے والا ہے۔ اس دعا کے بعد جانوروں پر جو ماندگی اور تھکن طاری ہو گئی تھی وہ جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے اپنی مہاریں کھینچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی ہم انہیں قابو میں رکھ کر چلانا چاہتے تھے مگر وہ زبردستی بھاگنے اور تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرات، اسی سفر سے واپسی پر ایک اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ راہ میں اچانک ایک زبردست سانپ یا اژدہا ملا جو راستہ روکے ہوئے تھا۔ یہ اژدہا غیر معمولی طور پر بڑا اور خوفناک تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ایک دم سے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ سانپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری یعنی اونٹنی پر تھے۔ یہ سانپ بڑا لمبا تھا اور لوگ برابر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت اس سانپ نے کنڈلی مار لی اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر یہ اپنا پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا، یعنی کنڈلی مار کر اپنا پھن اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا، ایسا گویا کہ اس نے سلام کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا: جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ ان 8 کی جماعت میں سے ایک فرد ہے جو میرے پاس قرآن پاک سن کر اس وقت آئے تھے جب میں طائف سے واپسی میں درختوں کے پاس قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ گویا یہ جنوں میں وہ جو 8 جن آئے تھے آپ کی خدمت میں، اس میں سے ایک یہ بھی تھے۔ اس واقعے کی تفصیل آپ نے طائف کے سفر کے سلسلے میں سن لیا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ جانے سے دامن بچا لیا تھا اور گھر میں بیٹھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ انہوں نے سفر کے وقت مختلف ہیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ 3 مسلمان بھی ایسے تھے جنہوں نے جانے سے گریز کیا تھا۔ وہ لوگ کعب بن مالک جو قبیلہ خزرج سے تھے، اور مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ دونوں حضرات قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ جہاں تک منافقوں کا تعلق تھا، انہوں نے گریز کیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسمیں کھانے اور اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس ظاہری عذر معذرت کو قبول کر کے ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ان 3 مخلص مسلمانوں کے بارے میں کہ جو اگرچہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے لیکن نہایت مخلص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے، ان کا واقعہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ جس کا تذکرہ آج آیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے محبت تھی، اور آپ ہی کی محبت کا معاملہ ہے کہ مسلمان امہ مدینہ طیبہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر، لگائیں گے آنکھوں میں سرما سمجھ کر، ملے گر ہمیں کچھ غبار مدینہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری کی سعادت بخشے، اور مدینہ طیبہ سے ہماری محبت اس دعا کا عین مظہر ہو جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے کی تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یعنی مکے سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینے کی ہو۔ حضرات، مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسلام بنایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن دین ساری دنیا میں پھیلنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے شہر مدینہ کو بنایا۔ مدینہ 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 مدینہ، محبت 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 محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائے، اور مدنی پاک کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی اور ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔